حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بھتیجے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے۔ یعنی دادا بھی نبی، باپ بھی نبی، چچا بھی نبی، تایا بھی نبی، خود بھی نبی اور بیٹا بھی نبی۔ کیا شان ہے! حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک دوسرا نام اسرائیل بھی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل سے مراد آپ کی آل اولاد ہے۔ تمام بنی اسرائیل پیغمبر آپ ہی کی اولاد میں سے ہوئے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جب ہیبرون شہر سے ہجرت کر کے جرار شہر میں چلے گئے تو وہاں جا کر آپ کی شادی کے 20 سال بعد آپ کے ہاں 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ پہلے کا نام ایس تھا اور دوسرے کا نام یعقوب۔ ایس نے تو بڑے ہو کر شکار کھیلنا شروع کر دیا تھا، اور یعقوب نے اپنے والد کا کاروبار گلہ بانی سنبھال لیا۔ ایس کی شادی اپنے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی نسمہ سے ہو گئی تھی۔ پھر یہ کچھ عرصے بعد فلسطین سے ہجرت کر کے ترکی کی طرف چلے گئے تھے۔ آپ کے ایک بیٹے کا نام روم تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب اولاد سے نوازا تھا۔ جب روم کی اولاد اس علاقے کے اکثر حصوں میں پھیل گئی تو اس کے علاقے کا نام ہی روم پڑ گیا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں پیغمبر بنا کر بھیجا، اس وقت ترکی اور مشرقی یورپ کے علاقوں میں نہ صرف رومیوں کا غلبہ تھا، بلکہ اس دور کے اعتبار سے سب سے بڑی سلطنت ہی رومیوں کی تھی۔ یہ تمام رومی لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے ایس کی اولاد میں سے ہیں۔ چونکہ ایس کا رنگ سرخ تھا، اس لیے آج بھی ان علاقوں کے رہنے والے لوگوں کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ ایس کی اولاد میں سے سوائے حضرت ایوب علیہ السلام کے اور کوئی پیغمبر نہیں ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر باقی تمام انبیاء کرام علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے تھے۔ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی لیے یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی تمام نشانیاں دیکھنے کے باوجود آپ کو پیغمبر تسلیم نہیں کیا تھا، کیونکہ آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے تھے وہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور خود یہودی بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ اس لیے ان کی کتابوں میں جس پیغمبر کے آنے کی پیشن گوئیاں لکھی ہوئی تھیں، ان یہودیوں کا خیال تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہی ہوگا، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بنی اسرائیل کے خاندان میں نہ ہوئی تو ان لوگوں نے نسلی تعصب کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ بہرکیف جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بیٹے
یعقوب کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے یعقوب کو کہا کہ تم اپنے ماموں لابان کے پاس بابل شہر چلے جاؤ اور وہاں ان کی بیٹی سے شادی کر کے کچھ عرصے وہیں ٹھہرنا، پھر یہاں واپس آ جانا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے والد محترم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے ساتھ مختصر زاد راہ لیا اور بابل شہر کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے جب رات چھا گئی تو ایک صاف ستھری جگہ دیکھ کر آپ وہاں سو گئے۔ اسی رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت ہی لمبی سیڑھی ان کے قریب ہی زمین پر کھڑی ہے۔ اس سیڑھی کا دوسرا کونا آسمان تک پہنچا ہوا ہے اور اس کے ذریعے فرشتے اتر رہے ہیں اور چڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آتی ہے، اے یعقوب، میں تیرے باپ اسحاق اور ابراہیم کا خدا ہوں، اور عنقریب میں تجھے برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا۔ تمام لوگ تجھ ہی سے فیض حاصل کریں گے۔ گویا یہ خواب حضرت یعقوب علیہ السلام کو منصب نبوت مل جانے کی ایک نشانی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو خوشی کے مارے انہوں نے منت مانی کہ اگر میں اپنے ماموں کے ہاں کچھ عرصے ٹھہرنے کے بعد واپس آیا اور زندگی نے وفا کی تو اس جگہ پر جہاں انہوں نے خواب دیکھا تھا اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے ایک ایسا شاندار گھر بناؤں گا جیسے میرے دادا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں بنایا تھا۔ جو کچھ مال و دولت اللہ تعالیٰ مجھے دے گا اس کا 10واں حصہ اس گھر کی تعمیر میں لگا دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس جگہ کی نشاندہی کے لیے ایک خاص قسم کا پتھر اٹھا کر وہاں رکھ دیا اور اس کو تیل لگا دیا تاکہ مزید نمایاں ہو جائے۔ پھر انہوں نے اس جگہ کا نام بیت ایل رکھ دیا۔ بیت معنی گھر اور ایل کا معنی اللہ ہوتا ہے۔ اس کا پورا مطلب بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے واپسی پر اللہ کے گھر تعمیر کیا۔ آج کل اسے بیت المقدس کہتے ہیں۔ یہی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، کیونکہ پہلے مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا۔ بیت المقدس کو اگرچہ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی ازسر نو تعمیر کرایا تھا، لیکن اس کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہی رکھی تھی۔ اسی کو مسجد اقصی بھی کہتے ہیں۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں سے بیدار ہو کر پھر اپنا سفر شروع کر دیا۔ چونکہ اس وقت سیدھی سڑکیں وغیرہ نہیں ہوتی تھیں اور اکثر لوگ پیدل ہی سفر کرتے تھے، اس لیے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے انہیں ایک عرصہ درکار ہوتا تھا۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنے ماموں کے ہاں کافی عرصے بعد پہنچے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے ماموں لابان کو اپنے والد محترم کا
سلام کہا اور پھر ان کو وہ پیغام دے دیا جس کی خاطر حضرت یعقوب علیہ السلام کو خاص طور پر بھیجا گیا تھا۔ ان کے ماموں نے اپنی بڑی بیٹی لیا کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا اور اپنے مویشیوں میں سے ایک ریوڑ ان کے حوالے کر دیا تاکہ وہ خوشحالی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ حضرت یعقوب شادی کے بعد کافی عرصے تک اپنے ماموں کے ہاں مقیم رہے۔ ان کی شرافت، دیانت اور اطاعت سے متاثر ہو کر ان کے ماموں نے اپنی دوسری بیٹی راحیل کی شادی بھی انہی سے کر دی۔ یہ اس وقت کی شریعت میں جائز تھا، پھر بعد میں منسوخ ہو گیا۔ ان کے ماموں نے ان کی خدمت کے لیے زلفی اور مہلی نامی 2 باندیاں بھی دی تھیں۔ اسی طرح ان کے گھر میں بیک وقت 4 عورتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے بھی خوب نوازا تھا۔ ان کی پہلی بیوی لیا سے ان کے 6 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ لڑکوں کے نام یہ ہیں: روبیل، شمعون، لاوی، یہودا، ایسا، خزا و ابتون۔ بیٹی کا نام تھا دینا۔ ان کی باندی بلہی سے ان کے 2 بیٹے دان اور نفتالی پیدا ہوئے۔ اسی طرح ان کی دوسری باندی زلفی سے بھی عاشر اور جاد نامی 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ سب سے آخر میں ان کی دوسری بیوی راحیل سے بھی 2 لڑکے ہوئے جس کا نام یوسف اور بنیامین تھے۔ یہ وہی یوسف ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان حسن اور پیغمبری سے نوازا تھا۔ یوں مجموعی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اکثر بچے اپنے ننھیال میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ 10-15 سال کے عرصہ گزرنے کے بعد جب حضرت یعقوب علیہ السلام واپس اپنے وطن فلسطین روانہ ہونے لگے تو ان کے ساتھ 2 بیویاں، 2 باندیاں، 7-8 بچے، 8-10 نوکر چاکر اور بہت بڑا مال مویشی کا ریوڑ بھی تھا۔ وہ اپنے گھر سے تنہا نکلے تھے، لیکن جب واپس ہوئے تو ان کے ساتھ پورا ایک لشکر تھا۔ یہاں فلسطین واپس آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنا عہد پورا کیا کہ بیت المقدس کی تعمیر کر کے وہاں نہ صرف خود اللہ رب العزت کی عبادت کرنے لگے بلکہ اپنے تمام اہل و عیال سمیت اپنی قوم کو بھی دعوت توحید دی۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فلسطین آ کر ایک نئے انداز سے زندگی کا آغاز کیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام واپس آئے تو اس وقت تک ان کے والد محترم حضرت اسحاق علیہ السلام حیات تھے مگر بینائی سے محروم ہو چکے تھے۔ کچھ عرصے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام وفات پا گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اپنے دادا کے پہلو میں دفن کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بابل سے آنے کے کچھ عرصے کے بعد ان کی دوسری بیوی راحیل کے ہاں یوسف کی پیدائش ہوئی۔ پھر اگلے سال راحیل سے ہی یوسف کے چھوٹے بھائی بنیامین کی پیدائش ہوئی، لیکن بنیامین کی پیدائش کے ساتھ ہی راحیل کا انتقال ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جہاں اپنے بیٹے کی پیدائش پر خوشی ہوئی تھی وہاں ان کو راحیل کی وفات پر گہرا رنج بھی ہوا۔ بنیامین حضرت یعقوب علیہ السلام کی آخری اولاد تھا۔ اس کے بعد ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کے پیدا ہوتے ہی محسوس کر لیا تھا کہ اس میں پیغمبرانہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یوسف کو اتنا زیادہ خوبصورت و حسین بنایا تھا کہ اس وقت پورے روئے زمین پر ان جیسا کوئی خوبصورت نہیں تھا۔ دوسرے، اس کی عادتیں عام بچوں سے مختلف تھیں، جس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو محسوس ہو گیا کہ یہی بڑے ہو کر میرے وارث ہوں گے۔ مزید یہ کہ ان کی والدہ راحیل ان کو شیر خوارگی کی حالت میں چھوڑ کر وفات پا گئی تھیں۔ اس وجہ سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف اور بنیامین کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے۔ خاص طور پر یوسف سے تو ان کو بہت ہی زیادہ محبت تھی، ایک پل بھی ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے سے نہ ہٹاتے تھے۔ جو یوسف بڑے ہوتے گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت بھی ان سے بڑھتی گئی۔ یوسف کے باقی 10 بڑے بھائیوں کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی تھی کہ ان کے والد یوسف سے تو اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہمیں بالکل نظر انداز کر رہے ہیں۔ حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سب بیٹوں سے محبت کرتے تھے، لیکن متعدد وجوہات کی بنا پر یوسف سے ان کو خاص محبت تھی۔ اس وجہ سے یوسف کے بڑے بھائی رفتہ رفتہ ان سے نفرت و حسد کرنے لگے۔ کچھ دنوں بعد آپس میں موگوئیاں بھی کرنے لگے کہ یار یہ یوسف تو ابا جان کا کچھ زیادہ ہی چہیتا بنتا جا رہا ہے، اس کا کوئی علاج کرو ورنہ یہ تو بہت زیادہ سر پر چڑھ جائے گا۔ سارے بھائی آپس میں یوسف کے خلاف منصوبہ بنانے لگے کہ کس طرح اس کو راستے سے ہٹایا جائے۔ پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ اس کو شکار کھیلنے کے بہانے اپنے ساتھ جنگل میں لے چلتے ہیں، وہاں لے جا کر ان کو ٹھکانے لگا دیں گے اور ابا جان سے آ کر کہہ دیں گے کہ اس کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ سب نے اس تجویز پر اتفاق کر لیا اور دوسرے دن صبح سویرے اپنے ابا جان کے حضور سب جمع ہو کر کہنے لگے، اے ابا جان، ہم لوگ روزانہ جنگل میں جا کر خوب کھیلتے بھی ہیں اور مزے کے شکار بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے پیارے بھائی یوسف کو آپ نے اپنے پاس گھر میں ہی رکھ کر ان چیزوں سے محروم کر دیا ہے، لہٰذا آج ان کو بھی ہمارے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے روانہ کر دیں تاکہ یہ بھی ہمارے ساتھ خوب کھیلیں اور مزے کی زندگی گزاریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ارادے کو بھانپ لیا تھا، اس لیے ان کو فرمایا، میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا کیونکہ مجھے خوف ہے کہ تم لوگ جنگل میں صحیح طرح سے اس کی حفاظت نہیں کر سکو گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت سے موقع پا کر بھیڑیا اس کو کھا جائے۔ سب بھائیوں نے کہا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہم خوب اچھے طریقے سے اس کی اچھی حفاظت کریں گے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان پر بالکل بھی اعتماد نہیں تھا، اس لیے وہ یوسف کو ان کے ساتھ بھیجنے پر تیار نہ ہوئے۔ یوسف کے بھائیوں کے مسلسل اصرار کے باوجود بھی حضرت یعقوب علیہ السلام آمادہ نہ ہوئے تو ان کے بیٹے ان پر ناراض ہونے لگے کہ آپ ہم پر بالکل بھی اعتماد نہیں کرتے ہیں اور ہمارے چھوٹے بھائی کو ہم سے بالکل جدا کر کے رکھ دیا ہے۔
جب ان لوگوں کا اصرار حد سے بڑھ گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی مجبور ہو کر یوسف کو بھیجنے پر تیار ہو گئے، لیکن سختی کے ساتھ ان کو تاکید کی کہ اس کی حفاظت اچھے طریقے سے کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جس دن حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بڑے بیٹوں نے یوسف کو اپنے ساتھ جنگل لے جانا چاہا، اس سے کچھ دن پہلے یوسف نے رات کو خواب میں دیکھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو انہوں نے یہ خواب اپنے والد صاحب کے سامنے بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو منصب نبوت پر سرفراز کرنے والے ہیں۔ چاند و سورج سے ان کے والدین اور 11 ستاروں سے مراد ان کے 11 بھائی ہیں جو خواب میں ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یوسف کے بھائیوں اور اس کے والدین سے اس کی تعظیم کرا کے ان کو عظیم الشان مقام عطا کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو فرمایا، تم اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ مت کرنا، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی ان سے نفرت اور حسد کرتے تھے۔ اگر ان کو اس خواب کا پتہ چل جاتا تو وہ مزید ان کے خلاف ہو جاتے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کو جس بات کا ڈر تھا وہ تو ہو چکی تھی۔ یوسف کے بھائی اپنے والد کو کسی نہ کسی طرح راضی کر کے یوسف کو اپنے ساتھ جنگل میں لے جانے پر کامیاب ہو گئے۔ جب یہ لوگ جنگل پہنچے تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اس کو فوراً قتل کر دینا چاہیے، لیکن ان کے سب سے بڑے بھائی روبیل نے تجویز پیش کی کہ ایسا کرتے ہیں، ان کو مارنے کی بجائے جنگل میں جو کنواں ہے اس میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہاں سے کوئی اٹھا کر ان کو اپنے ساتھ کسی دوسرے علاقے میں لے جائے۔ اس طرح سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی بچ جائے گی۔ سب بھائیوں نے اس بات سے اتفاق کر لیا۔ پھر انہوں نے یوسف کو لے جا کر کنویں میں ڈال دیا۔ پہلے زمانے میں پانی کے جو کنویں ہوتے تھے ان میں بڑا سا پتھر رکھا ہوتا تھا جس پر لوگ کھڑے ہو کر پانی کھینچتے تھے۔ انہوں نے یوسف کو اس پتھر پر کھڑا کر دیا تھا تاکہ وہ ڈوب کر نہ مرے، بلکہ کوئی راہگیر اس کو زندہ اٹھا کر یہاں سے لے جائے۔ یوسف کے بھائیوں نے آتے وقت ان کا کرتا اتارا اور ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کا خون اس کرتے پر مل کر شام کے وقت روتے ہوئے گھر آ گئے۔ مگرمچھ کی طرح موٹے موٹے آنسو بہاتے ہوئے اپنے والد کو بتایا کہ ہم لوگ آپس میں دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے تھے۔ ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے ساتھ بٹھا دیا، لیکن جب ہم دوڑ کر واپس آئے تو دیکھا کہ ایک بھیڑیا یوسف کو چیر پھاڑ کر کھا چکا ہے۔ پھر یوسف کا خون آلودہ کرتا بھی دکھایا تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین ہو جائے کہ واقعی یوسف کو بھیڑیا کھا چکا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کا کرتا دیکھا تو وہ خون آلود ضرور تھا، مگر کہیں سے بھی وہ پھٹا ہوا نہیں تھا۔
وہ سمجھ گئے کہ یہ ان کی سازش ہے۔ بھیڑیا نے یوسف کو نہیں کھایا، کیونکہ اگر بھیڑیا یوسف پر حملہ آور ہوتا تو ضرور ان کے کپڑے پھٹ چکے ہوتے، لیکن ان کا کرتا تو بالکل صحیح سلامت تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر صبر کر لیا۔ چند مشکل الفاظ کے معنی: غلبہ، برتری، فوقیت، جیت۔ زاد راہ، راستے کا توشہ، خرچ۔ فیض، فائدہ، نفع۔ اثر نو، نئے سرے سے۔ منزل مقصود، پہنچنے کی جگہ۔ راہگیر، مسافر۔ ریور، بکریوں کا گلہ، بھیڑوں کا غول۔ متعدد، گنے ہوئے، چند، بہت، کئی، مختلف۔ بھانپ لینا، سمجھ لینا، پہچان لینا۔ اصرار، ضد، تاکید۔ لشکر، فوج، سپاہ، بھیڑ بھاڑ۔ سازش، کسی کی مخالفت کے لیے باہمی اتفاق۔ عظیم الشان، بڑی شان اور شوکت والا۔